وہ ایک عالم ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے، ایران میں تو چونکہ مکس ٹیکسیوں کا رجحان ہوتا ہے، مختلف افراد بیٹھتے ہیں، تو وہ ایک مسافر اترتا ہے تو وہ اس سے زیادہ پیسے وصول کر لیتا ہے۔ وہ مسافر بھی جان لیتا ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ پیسے وصول کر لیے، لیکن وہ نظر انداز کرتا ہے، اس کو کہیں جلدی ہوتی ہے، چلا جاتا ہے۔ اب یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے یہ مولانا کے سامنے اپنی مشکلات بیان کر رہا ہے کہ اتنا میں کوشش کرتا ہوں، صبح سے شام تک جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح کام کرنے میں مصروف ہوں، پھر بھی پورا نہیں پڑتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا ذکر بتا دیں، کوئی ایسا ورد بتا دیں کہ میں اس شارٹ کٹ سے اس نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ اور بطور معمول ہم لوگ اسی مسئلے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ مولانا کوئی ورد بتا دو، کوئی ذکر بتا دو کہ اس ذکر اور ورد سے میری زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں، کرامات ہونا شروع ہو جائیں۔ تو مولانا اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم ظلم کرنا چھوڑ دو، تمہاری زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وہ ظلم کون سا ہے؟ یہی مسافر بیٹھا ہے، اس سے اگر تمہیں 100 روپیہ لینا ہے، تم نے اس سے 200 لے لیا، تو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے اپنے لیے کاروبار میں اضافہ کیا ہے، لیکن جان لو کہ یہی 100 روپیہ جو تم نے ناحق وصول کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہاری اپنی زندگی میں جو مشکلات آئیں گی، بیماریوں کی صورت میں، رزق کی کمی کی صورت میں، اموات کی صورت میں، اور نہ جانے کس قسم کی مشکلات کی صورت میں، اس چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ باقاعدہ اسباب قبض و بسط ہیں کہ جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اگر رجوع کرنا چاہیں تو ہم نے تفصیل سے ہمارے جو درس ہیں ان میں ہم نے بیان کیا ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل اسباب ہیں جنہیں اسباب قبض و بسط کہتے ہیں، جو انسان کی زندگی میں بندش لے کر آتے ہیں، انسان کی زندگی میں وسعت لے کر آتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان انبیاء کی بے قدری کرے، انبیاء کے اوصیاء کی بے قدری کرے، یا عالم باعمل کی بے قدری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات ایجاد ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنے وجود کی گہرائی سے خداوند متعال کی طرف متوجہ ہونا ہے۔